السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ. ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مشکل جو فیز ہے یا مشکل وقت ہے اس میں کچھ آہستہ آہستہ کمی آ رہی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جہاں ایک بہت بڑا ریلیف کل بانی چیئرمین کے حوالے سے ملا کہ ان کو اسپتال منتقل کیا جائے، یہ وہ ایک ایسا درینہ مطالبہ تھا جس کے اوپر بڑے عرصے سے بحث کی جا رہی تھی. سیاسی طور پر ان تمام چیزوں کو استعمال نہ کرنے کا جو ایک طریقے سے انسٹرکشنز کورٹ سے آئی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ بھی ایک حد تک بہت بڑا ریلیف تھا. اور اس کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ برف پگھلی ہے. ایک طرف ستمبر کے آخر میں پاکستان تحریک انصاف کی جو احتجاج کی کال تھی اس کا وزن اپنی جگہ موجود تھا، اور اب اس کے اثرات یہ آ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی بلاول بھٹو صاحب نے اور ان کی جو ٹیم ہے، ان کے جو ساتھ ان کے ساتھی تھے، انہوں نے آج پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے ملاقات بھی کی. اس کے علاوہ ایاز صادق صاحب جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے بھی اپوزیشن کے لوگوں سے ملاقاتیں کی. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بڑی حد تک حکومت کی سائٹ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یہ انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں کہ ایک سپیس ضرور جو ملنا چاہیے تھا پاکستان تحریک انصاف کو، اگر وہ نہیں ملا تو ایونچولی سڑکوں کی طرف جانا وہ الٹیمیٹ سلوشن تھا جو پی ٹی آئی کے پاس تھا، لیکن اس سے روکنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کرنا بڑا ضروری ہے. لیکن یہ تمام چیزیں کنیکٹڈ ہیں. جہاں قائمہ کمیٹیوں میں واپس آنے کی بات کی گئی ہے، وہیں پر پی ٹی آئی خود بھی یہ بھرپور طریقے سے سمجھتی ہے کہ اس کے لیے خان صاحب کی کنسنٹ ہونا بڑا ضروری ہے. لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا جب ان سے ملاقاتوں کے اوپر غیر اعلانیہ پابندی ہے؟ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پروگرام کے پہلے حصے میں موجود ہیں پاکستان انصاف کے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی ہیں بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں. عمیر صاحب، سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر، بہت ساری چیزیں پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. سب سے پہلے تو ایک جو بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک تو اس کو ایکسیپٹ بھی کیا گیا کہ خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل کرنے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری طرف اس کے بالکل پیرالل آج شام کو ایک اپلیکیشن بھی فائل ہونے کی خبر آئی جو کہ گورنمنٹ اور وزارت قانون کی طرف سے تھی. آپ کیا سمجھیں یہ سائملٹینیسلی دو الگ الگ سٹانس کیوں گورنمنٹ اختیار کر رہی ہے؟ گورنمنٹ کا اگر کل کا دن دیکھیں عدالت نے انٹروین کیا ہے حکومت کی نااہلی کی بنیاد پہ. حکومت کے پاس بہت سارے مواقع تھے جس وقت وہ انٹروین کر سکتی تھی، لیکن عمران خان کو خالی آئی سائٹ کے مسئلے کے لیے 5 دفعہ پمس ہسپتال لے جایا گیا. اگر پہلے ہسپتال لے جایا جا سکتا تھا تو ہسپتال ایڈمٹ بھی کیا جا سکتا تھا. اور جو کل عدالت میں رپورٹ پیش ہوئی جو میڈیکل بورڈ کی طرف سے تھی، اس میں جو انکشافات تھے اس میں واضح طور پہ آیا کہ عمران خان کی صحت بتدریج ڈیٹیریٹ کر رہی ہے، اس میں کوئی امپروومنٹ کے سائن نہیں تھے. تو ان سارے چیزوں کو سامنے رکھ کے کیا تو حکومت کو چاہیے تھا کہ ان کی ایک تو نااہلی سپریم کورٹ نے کور کی، جو اتنا عرصے سے 10 ماہ سے وہ عمران خان کی صحت پہ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی پازیٹیو سٹیپ نہیں لے رہے تھے. تو کل ایک عدالتی فیصلے نے وہ ایک راستہ کھولا. آج بلاول بھٹو نے جس طرح سے کہا کہ فیصلہ خوش آئند ہے، تو اسی چیز کو حکومت وقت کو بھی فالو کرنا چاہیے تھا. مگر اس کو فالو کرنے کے بجائے آپ نے دیکھا کہ لا منسٹر نے کس طرح سے رات گئے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ ہم اس پہ ریویو فائل کریں گے. یہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہے. حالانکہ آپ کو وہاں سنا گیا سپریم کورٹ میں، آپ کے اعتراضات بھی پیرا نمبر 11 میں ڈیولی نوٹ کیے سپریم کورٹ جو ان کی گورنمنٹ کے اٹارنی جنرل کی طرف سے صرف نوٹ نہیں کیے، انہوں نے یہ کہا کہ اگلی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ 16 سپٹمبر پہ آپ کے ان اعتراضات پہ اور ڈیٹیل بحث بھی ہوگی اور ریڈریس کیا جائے گا. تو جب یہ ساری چیزیں تھی، اس طرح کا سٹیپ کر کے حکومت نے ایک قسم کا اپنا وقار بھی کھویا ہے اور اپنے سیاسی کیپٹل کو بھی ٹھیس پہنچائی ہے. اچھا، یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ بلاول صاحب نے مطلب ہے تو وہ اتحادی ہی گورنمنٹ کے، لیکن اس کے بالکل مختلف سٹانس پیپلز پارٹی نے اپنایا. انہوں نے اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا یہ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ابھی بھی آپ کو ایک تو یہ لگتا ہے کہ بھلے پولیٹیکل پارٹیز دو الگ الگ ہیں لیکن دو مختلف پوائنٹس کے اوپر وہ بات کر رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس فیصلے میں انٹروین کرنے کی کوشش ہوگی یا ایونچولی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہو جائے گا اگلے 24 گھنٹوں میں؟ دیکھیے، کرمنل ریویو فائل کرنے سے کوئی چیزیں رک تو مطلب ڈیلے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عدالت کا فیصلہ اسی جگہ موجود ہے. ڈیڈ لائن 2 دن کی ہے، اور 2 دن بھی سمجھ آتی کیوں دیا کہ عمران خان ان کی سیکورٹی ریلیٹڈ پرابلمز ہیں، ان کی موومنٹ کو اتنی آسان نہیں. ابھی بڑا کنجسٹڈ وہ ہاسپٹل ہے، اس کو سارا کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے. ساری چیزیں تھی تو 2 دن کی ٹائم لائن کو کمپلائی کرنا پڑے گا. اگر کوئی اس خوش فہمی میں کہ خالی درخواست فائل کرنے سے یہ پروسیس رک جائے گا تو ایسا نہیں ہے. سپریم کورٹ جہاں آرڈر پاس کر سکتی ہے تو وہ آرڈر اپنا امپلیمنٹ بھی کرانا جانتی ہے. تو اس طرح کی حرکت کر کے حکومت اپنا قد چھوٹا کر رہی ہے. حکومت کو ایسے حربے نہیں کرنے چاہیے. دیکھیں، حکومت کو تو ایک بریدنگ
ब्रीदिंग स्पेस सुप्रीम कोर्ट ने दिया. खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उसका कौन जिम्मेदार होता. कल तक तो सेनेट में आपके राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि जी अदालतें जिम्मेदार होंगी. अदालतों ने तो अपना पार्ट प्ले कर दिया. अब हुकूमत वक्त की ये ड्यूटी है کہ جو لافل ڈائریکشنز پاس کی گئی ہیں ان کو کمپلائی کریں اور بیسٹ پاسبل ٹریٹمنٹ عمران خان کو اویلیبل کریں. دیکھیں سیاست اپنی جگہ مگر صحت پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. نہ تحریک انصاف اس پہ سیاست کرے گی نہ کسی اور کو کرنے دے. نہیں لیکن عمیر صاحب یہ آپ نے بہت خود ہی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ اجاگر کیا کہ جب بھی گورنمنٹ سے بات کریں تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی دیکھیں ہم نے ملاقاتیں کروائیں, پریس ٹاک کا منع کیا گیا, وہ ہو جاتی تھی. کورٹ میں بھی یہی بات کی گئی کہ آپ لوگ یا اوور آل بھی پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کی ہیلتھ کو سیاسی طور پر نہ استعمال کرے. تو اب اس چیز کے اوپر پی ٹی آئی نے میک شور کر لیا ہے. فیملی ممبرز کی بھی غالباً نورین صاحبہ کی بھی ملاقات ہوئی ہے کچھ وقت پہلے, تو یہ میک شور کر لیا ہے کہ آپ لوگ اب جو بھی ہو ملاقاتیں کم از کم آن ہو جائیں, ان کو ہاسپٹل شفٹ کر دیں, لیکن پریس ٹاکس وغیرہ اس قسم کی پولیٹیکل نہیں کریں گے ان کی ہیلتھ سے متعلق. کل کا آرڈر بڑا ڈیٹیل ہے, اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی انڈر ٹیکنگ ہے. عمران خان کی جو بھی اور اس میں ایک ایک چیز کو انڈورس بیچ میں اس میں ایڈ کیا گیا ہے, آبزرویشنز ہوں گی ہیلتھ کے حوالے سے وہ فیملی ممبرس کسی کے ساتھ نہیں شیئر کریں گے اور نہ ہی انہیں جو ہے نا میڈیا ٹاک کی زینت بنایا جائے گا. مگر جہاں تک ملاقاتوں کا سوال ہے تو کل عدالت نے دوبارہ کہا ہے کہ عمران خان کی ویکلی ملاقاتیں کرائی جائیں. ہسپتال لے جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان کی ویکلی ملاقاتیں ختم ہو جائیں گی. اگر اس میں ڈاکٹر فیصل سلطان کا اور عظمیٰ باجی کا کہا گیا تو وہ اس پروسیس میڈیکل پروسیس کا حصہ ہیں کہ وہ آبزرو کریں گے, مگر ساتھ ہی ساتھ جہاں تک عمران خان کے حقوق ہیں ملاقات کے وہ بھی انٹیکٹ ہیں. صحیح. اچھا اب یہ فرمائے گا کہ دو اہم میٹنگز ہوئی اس دوران پچھلے چند گھنٹوں میں آج کے. ایک تو آپ لوگ ملے بلاول بھٹو صاحب سے, مطلب پی ٹی آئی کا ایک وفد ملا, اپوزیشن لیڈرز ملے. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ اسپیکر ریاض صادق صاحب نے بھی ملاقات کی ایک تفصیلی طور پر پی ٹی آئی کے ممبران سے, اس میں کچھ ایکس لوگ بھی تھے. کتنا آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا ایک فاصلہ کم ہوا ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی بھی بڑے عرصے سے بات کری تھی اور کچھ سین وائسز بھی تھیں کہہ رہی تھی کہ بات چیت ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ تو ہمیشہ حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اپوزیشن کے کوئی دروازے بند تو نہیں ہیں. آج بھی محمود خان صادق صاحب نے انوائٹ کیا, آپ لوگ بالکل ملنے چلے گئے. بلاول صاحب آئے, انہیں ریسیو کیا. یہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. حکومت کے پاس تو بہت سارے فورمز ہوتے ہیں جن کے لیول پہ وہ انگیج کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں اپوزیشن کو. یہ تو اب انہوں نے دیکھنا ہے کہ انگیجمنٹ کس حد تک ضروری ہے اور اس ماحول میں تلخیاں ختم کرنے کے لیے کتنا ضروری ہے. خود دیکھیں ابھی ریسنٹلی الیکشن کا پروسیس گزرا, ہم تو چلیں 8 فروری کو کوس رہے تھے, مگر 8 فروری کے بعد جو 2 میجر الیکشنز ہوئے انہی کے اتحادی نے جو ان کے ساتھ باتیں کی ہیں, جو الیکشن کمیشن پہ اعتراضات اٹھائے ہیں, اس کے بعد خود دیکھ لیں کہ وقت کی ضرورت ہے کہ تمام جماعتیں بیٹھیں, الیکشن کمیشن کے قوانین, الیکشن کمیشن کی تشکیل, ان ساری چیزوں پہ اوپن بحث ہونی چاہیے. اچھا یہ محمود اچکزئی صاحب کے لیٹر کا کہہ بھی رہے تھے وفاقی وزراء جب اچکزئی صاحب سے ملاقات ہوئی کہ جی اگلے چند گھنٹوں میں آپ کو اس کا جواب بھی مل جائے گا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو قائمہ کمیٹیوں کی بھی ایک ریکویسٹ کی گئی ہے کہ اس میں بھی پی ٹی آئی واپس آئے, تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ڈیولپمنٹ میں ہو سکتی ہیں آگے چل کے؟ اگر آپ لوگ قائمہ کمیٹیوں میں واپس آ جائیں تو obviously اس کا ویٹیج بڑھ جائے گا ان کمیٹیوں کا. دیکھیں پرنسپلی تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹ کے فنکشن کا حصہ ہے قائمہ کمیٹی, اور قائمہ ایک چیک اینڈ بیلنس تو ہوگا نا سے آپ نکل جائیں تو سمجھیں آپ ایک قسم کے بلائنڈ ہو جاتے ہیں. بلائنڈ اس سینس میں کہ آپ کو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو رپورٹس آ رہی ہیں, جو بل لے ہو رہے ہیں, کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا. آپ نہ اعتراض اٹھانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں ریلیونٹ فورمس میں. مگر دیکھیں یہ فیصلہ ہوا کدھر ہے؟ یہ پی ٹی آئی کے ہائیسٹ لیول فورم پہ یہ فیصلہ لیا گیا ہے. یہ کوئی پارلیمانی پارٹی میں بیٹھ کے فیصلہ نہیں ہوا. پارلیمانی پارٹی میں تو اس وقت بھی ایک ڈفرینٹ قسم کی آ رہا تھی, مگر جب فیصلہ ہو گیا تو وہ پھر فیصلہ ماننا پڑتا ہے. تحریک انصاف آج بھی عمران خان کے اس فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے. اب اس فیصلے کو اگر کوئی ریویو کر سکتا ہے تو وہ آج پارلیمانی پارٹی بیٹھ کے نہیں ریویو کر سکتی, یا پولیٹیکل پارٹی بیٹھ کے نہیں اس کو ریویو کر سکتی. اس فیصلے کو ریویو کرنا ہے تو وہ عمران خان نے کرنا ہے. اچھا اب اگر یہ فیصلہ بھی خان صاحب نے کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے جو 27 ستمبر والی کال ہے وہ بھی پھر جب تک خان صاحب سے بات نہیں ہوگی تب تک وہ ریورس نہیں ہوگی, کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی اس پر کہنا قبل از وقت ہے. اگر تو چیزیں معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں, خان صاحب کو جو ان کی مطلب ریکوائرڈ چیزیں ہیں وہ مل جاتی ہیں, تو پھر شاید وہ چیز اس کے احتجاج کی ضرورت نہیں پڑے پی ٹی آئی کو. اچھا دیکھیں ہم اس احتجاج کو خالی لنک کر رہے ہیں عمران خان کی صحت کے ساتھ. ٹھیک ہے, احتجاج کی کال کا اختیار, احتجاجی سیاست کا اختیار عمران خان نے تفویض کیا تھا سی ایم کے پی کو. سی ایم کے پی نے اپنی دانش میں یہ تاریخ دی.
اب حالات انڈرسٹینڈنگ چیزیں اب یہ ان کے معاملات ہیں کہ وہ پولیٹیکل کمیٹی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اپنی جو ہے نا سی سی کے ساتھ بیٹھ کے کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اگلے دنوں کا لائے عمل کیا ہوگا یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن آپ کے خیال میں سہیل آفریدی صاحب کی تو ملاقات نہیں ہو سکی آج تک خان صاحب سے جب سے وہ سی ایم بنے ہیں, تو پھر وہ کیسے بلائنڈلی ڈیسیجن لے لیں گے کہ ہمیں احتجاج کی کال واپس لینی ہے؟ کیونکہ دیکھیں جو کچھ 26 نومبر کو ماضی میں بھی ہوا تو وہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا ایک ڈیفیکلٹ ٹائم تھا, تو کیسے آپ لوگ ایک کریٹیکل اس میں جا سکیں گے کہ اسلام آباد کی طرف آئیں؟ احتجاج کے ڈفرینٹ طریقہ کار ہوتے ہیں اور احتجاج خالی کوئی ایک دن تک تو محدود نہیں. آپ 27 تاریخ تک کیوں چیز کو لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں تحریک انصاف کے اعتراضات 8 فروری کے الیکشن کے لحاظ سے تو آج بھی موجود ہیں. تحریک انصاف کے بندے جو نااہل کیے گئے سزاؤں میں, ہمارے لیڈر آف اپوزیشن تمام اور جو ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز ڈسکوالیفائی ہوئے وہ سب کے سامنے ہیں. وہ چیزیں تو موجود ہیں. جو تحریک انصاف کے ورکر کا استحصال ہو رہا ہے وہ موجود ہے. وہ گراؤنڈز تو نہیں ختم ہو گئے. تو یہ اب پارٹی نے اس چیز کو ریویو کرنا ہے. میں آپ ایز این انڈیویجول تو اس چیز پہ یونیلیٹرلی کامنٹ کر سکتے ہیں لیکن ڈیٹیل تو ورڈکٹ نہیں دے سکتا, لیکن ڈیسیجن میکنگ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہائر لیول پہ ہے وہیں پر ہی ہوگی. اچھا, آپ کے خیال میں اس وقت کی سچویشن میں سپریم کورٹ آپ کو لگتا ہے کہ فیصلے پر تو عمل ہوگا, لیکن جسٹ ان کیس پاکستان میں کچھ بھی ہو جاتا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس نظرثانی درخواست کے بعد ہولڈ کر دیا جائے ڈیسیجن کہ جی اس درخواست کو سن کر پھر فیصلہ ہو؟ دیکھیے عدالتی لحاظ میں پروسیڈنگ میں بہت کچھ ہوتے ہیں, آرڈر ریکال بھی ہوتے ہیں, امپلیمنٹ بھی ہوتے ہیں, مگر جنہوں نے درخواست دی ہے انہیں گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ دیکھیں کتنے دفعہ نواز شریف صاحب 1 سال کی قید میں ہسپتال گئے, کتنے دن انہوں نے ہسپتال میں گزارے, کتنے دن انہوں نے جاتی عمرہ میں گزارے اور کس طرح سے وہ باہر گئے. یہ سارے معاملات دیکھیں, حالت میڈیکل کنڈیشن کسی کی بھی بن سکتی ہے. ہم تو ابھی اس سٹیج میں ہم تو چاہ رہے ہیں عمران خان کا بیسٹ پاسبل ٹریٹمنٹ ہو. ابھی تو ہم ان کو وہ والا بلیم ہی نہیں دے رہے کہ آخر اس چیز کا ذمہ دار کون ہے. کہ دیکھیں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی نگرانی میں خان صاحب تھے. یہ وہ جیل ہے جو انٹیریئر منسٹری اور جس کو ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کا دیکھ رہا ہے, اور عمران خان کی کنڈیشن اتنی خراب ہو گئی. تو یہ کس کی نااہلی ہے, کس کی رسپانسبلٹی؟ بجائے اس کا تعین کرنے کے یہ الٹا غلط طرف جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ہمارے ساتھ. تحریک انصاف یقیناً امید کرتی ہے کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو ریزرویشنز ہیں وہ ختم ہو سکیں, لیکن اس کے لیے اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں, کیونکہ اگر بانی چیئرمین کو اسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے تو یہ بڑی حد تک سائٹ آف ریلیف پیدا کرے گا پی ٹی آئی کی صفوں میں بھی. ایک مختصر وقفے کے بعد جہاں پیپلز پارٹی تھوڑی ایکٹیو ہمیں نظر آ رہی ہے, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں پاکستان تحریک انصاف کا سٹانس کیا ہے, موجودہ ڈیولپمنٹس پر اس کا ذکر کیا, وہیں پاکستان پیپلز پارٹی جس طریقے سے آج اپوزیشن لیڈران سے ملی اور آج جس طرح بلاول بھٹو صاحب فرما رہے تھے کہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ اگر ایک پیج پر ہیں یا نہیں اس بارے میں وہ تبصرہ نہیں کریں گے, لیکن حکومت کے غلط فیصلوں کا ساتھ بھی نہیں دیں گے. اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی اتنی مطمئن اور خوش نظر نہیں آتی ہے حکومت کے اتحادی کے طور پر. اسی پہ ذرا مزید بات کرتے ہیں. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس سیگمنٹ میں ہے پاکستان پی ٹی کے سینئر رہنما سینیٹر شہادت ابان صاحب. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر پہلے تو ایک بڑا اچھا پازیٹیو بریک تھرو ہوا کہ بلاول صاحب کی درخواست کے اوپر ملاقات ہوئی اپوزیشن لیڈروں کی, ایک بڑا پازیٹیو جیسچر تھا. لیکن آپ کے خیال میں جہاں انہوں نے خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل کرنے کو خوشائند قرار دیا, وہیں قائمہ کمیٹیوں میں بھی واپس آنے کی بات کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن انٹرٹین کرے گی ان کی اس ریکویسٹ کو؟ لیکن بات یہ ہے کہ پولیٹیشینز آپس میں ملتے رہتے ہیں. میں آپ کو یہ یاد کراؤں کہ 2-3 دن پہلے جو ہے یہ لیڈر آف اپوزیشن جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے پارٹیز کی پہلے گورنمنٹ کی ایک میٹنگ ہوئی, اس کے بعد جو ہے ہماری پارلیمنٹری پارٹی جو ہے اس کی میٹنگ ہونی تھی, لیکن علامہ ناصر عباس صاحب شاید کہیں بزی ہو گئے, اس کی وجہ سے وہ ہو نہیں سکی. اس دوران جو ہے بلاول صاحب بھی جو ہے اسلام آباد میں موجود تھے, تو آج جو ہے وہ مطلب لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ ان کی جو ہے نشست ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ پولیٹیشینز آپس میں بیٹھتے رہتے ہیں, ڈسکشن کرتے رہتے ہیں, اور یہ وقت ایسا ہے اس وقت جو ہے جتنی پولیٹیکل مطلب یا پارلیمنٹری لوگ جو ہیں ان کو ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھنا چاہیے تاکہ ملک جن حالات سے گزر رہا ہے, یہ یقینی طور پہ یہ ایک اچھی خوشائند بات ہے کہ ہم نے جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اس کے اوپر ہم نے بہت بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو فیکچوئل پوزیشن ہے وہ ہمیں کہنی چاہیے کہ معاشی طور کے اوپر جو ہے وہ جو ہے لوگ بھی مطمئن نہیں ہیں,
اور ملک کے حالات، غریب آدمی خاص کر اس کا جو نان نفقہ ہے اس کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی چونکہ ضرورت ہے۔ اس وقت حالات یہاں پر پہنچ چکے ہیں کہ پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ مطلب جو ٹیکسز کلیکشن ہوتی تھی تو NFC میں صوبوں کو دیتی تھی، لیکن اس بجٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہاں کی تو کہانی ترتیب الٹ ہو گئی کہ اس دفعہ فیڈرل گورنمنٹ نے پروونسز سے گرانٹ لی ہے۔ تو ہمیں بہت آپس میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک پارلیمنٹ کی بات ہے تو پہلے تو ہمارے PTI والے جو دوست ہیں وہ کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے جو ہے وہ مطلب اس کے روادار نہیں تھے، اور وہ کہتے تھے بات ہوگی تو انہیں سے ہوگی کہ جن لوگوں کے ساتھ بات ہونی چاہیے، لیکن بعد میں انہوں نے جو ہے ہمارے جو بیرسٹر گور صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ انہوں نے یا ہمارے لیڈر آف اپوزیشنز جو ہیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور ایون کہ PTI تو اس حد تک چلی گئی تھی، انہوں نے تو ایون کہ اکبر ایس بابر صاحب کو بھی کہنا شروع کر دیا کہ آپ ہمارے ریسکیو کے لیے آئیں۔ تو لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پھر بھی ہم کہتے ہیں خوش آئند بات ہے کہ پولیٹیشینز آپس میں بیٹھ رہے ہیں، اور اس کا پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ PTI کو جو ہے اگر وہ ایک قدم آگے بڑھاتی ہے تو ان کو کم از کم اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آنا چاہیے۔ ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ پرکس اور پریویلیجز تو وہ لے رہے ہیں، لیکن ان کا جو آئینی قانونی ان کی ذمہ داری بنتی ہے اس سے عہدہ برا نہیں ہو رہا ہے، اور ان کی ان پٹ نہ ہونے کی وجہ سے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اگر 27ویں جب ترمیم ہو رہی تھی اس وقت بھی جو ہے اگر وہ کم از کم اسٹینڈنگ کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہوتے تو ایٹ لیسٹ جو ہے جو رپورٹ ہوتی اس کے اندر ان کی ان پٹ ہوتی، تو ملک اور قوم کو یہ کہہ سکتے کہ ہم نے یہ بات کہی ہو، یہ مانی نہیں گئی، ڈیبیٹ کے اندر آتے یا خالی کاغذ پھینک کر جو ہے پارلیمنٹ سے چلے جانا جو ہے میرے خیال میں اس پرپس کے لیے عوام لوگوں کو الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں وہ مقصد حل نہیں ہو رہا۔ لیکن اب بھی اچھی بات ہے، دیر آئے درست آئے کہ کم از کم جو ہے لوگوں نے بیٹھنا شروع کر دیا، بہت اچھی بات ہے۔ نہیں لیکن شہزاد صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں سر، لیکن یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ جو بانی چیئرمین کے حوالے سے آج اسپیکر ایاز صادق صاحب سے بھی جو ملاقات ہوئی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بانی چیئرمین کے اسپتال منتقلی ہی PTI کا بنیادی جو تھا وہ ڈیمانڈ تھی، اگر وہ فلفل ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے خیال میں PTI کی کیا پوزیشن واپس ہو سکتی ہے نارمل جس طرح ایک اسٹرانگ سٹانس انہوں نے رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پارلیمان کے اندر یا آپ کے TV ٹاک شوز میں جو ان کا مطالبہ جو تھا یقینی طور پہ علاج بھی تھا، لیکن وہ تو بانی کی رہائی کی بات کیا کرتے تھے، اور انہوں نے جو ہے آپ کو یاد ہوگا رہائی کے بعد جو ہے انہوں نے آ کر وہ ملاقاتوں پہ کھڑے ہو جائے، ملاقاتوں کے بعد اب آ کے خالی علاج پہ کھڑے ہو گئے۔ علاج تو جو ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی تو آپ کو پتہ ہے آئین اور قانون پہ یقین رکھنے والی پارٹی ہے، اور ہمارے دور میں نہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی، اور ہر بندے کو آئینی قانونی حق دینا ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور چونکہ وہ بہت بڑی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے عمران خان صاحب جو جس کو چیئر کرتے ہیں، اور اگر ان کی میڈیکل رپورٹ میں کوئی اس قسم کی صورتحال تھی تو عدالت کو میرا خیال میں یہی آرڈر کرنا چاہیے تھا جو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ آرڈر جو ہے وہ پاس کیا ہے۔ جی اچھا سر، یہ بھی فرمائے گا کہ بلاول صاحب نے آج کچھ اور بھی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے یا نہیں اس کے بارے میں وہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو زبردستی کچھ چیزوں پر بنایا نہیں جا سکتا، لیکن کچھ تو ہے جو دال میں کالا چل رہا ہے۔ آپ کے خیال میں کون سی دال اور کون سے دال کے کالے ہونے کی وہ ذکر کر رہے ہیں؟ جی بالکل، میں بتاؤں، دیکھیں میڈم یہ تو آپ سمجھتی جانتی ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس کی فارمیشن میں یا اس کا موجودہ جو ہے اپنا حکومت میں رہنا صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے مرہون منت ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے کشمیر کے الیکشن میں جو کچھ دیکھا تو وہ ہمیں یہ احساس یہ ہوا کہ ہم جمہوریت کو مضبوط کرنے کے درپے ہیں، اس کی خاطر ہم جو ہے ایک قدم نہیں 2 قدم ہم آگے چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن PMLN صرف جو ہے وہ ہوس اقتدار میں اس حد تک آگے چلی گئی ہے کہ انہوں نے کشمیر کا الیکشن ریپیٹ کر لیا ہے۔ تو اگر کشمیر کے الیکشن میں دھاندلی ہوگی تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا ان کے ساتھ اتحادی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ناجائز زیادتی ہے یا جو ایلیگلٹیز ہیں، غیر قانونی جو حربے ہیں، اس کے اوپر کیا وہ ہم آواز بھی نہ اٹھائیں، خاموشی اختیار کریں؟ دیکھیں بات یہ ہم اتحادی ضرور ہیں لیکن ہم غلام نہیں ہیں۔ تو ہم نے آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ ہم نے کیوں آواز اٹھائی؟
میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ 2016 کا جب الیکشن ہو رہا تھا تو پی ایم ایل این نے کشمیر میں جو وعدے وعید کیے ان کا مینیفیسٹو نکال کے دیکھ لیجیے گا. انہوں نے کہا تھا کہ 2 وہاں پہ ہم انٹرنیشنل ایئرپورٹ دیں گے، 5 جو ہے ہم آپ کو ایئر ایمبولینسز دیں گے، ہم آپ کو ہائی ویز دیں گے، کارڈک ہاسپٹلز دیں گے. کچھ نہیں. 2 دفعہ گورنمنٹ رہی، کچھ بھی نہیں. جب الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہو جاتا ہے تو پی ایم ایل این وہاں پہ پہنچ جاتی ہے، وہاں پہ جو وہ اسکیمز بھی دے دیتی ہیں. اس کے علاوہ جناب اب وہ ایئرپورٹ کی بات وعدے کرتے ہیں، اس کے بعد ایمبولینس کی اب بات کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2016 میں جو آپ نے بات کی تھی وہ آپ نے پوری نہیں کی، اور اب آپ کا جب شیڈیول اناؤنس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ اس قسم کی کوئی ترغیب جو ہے وہ نہیں دے پاتے. ادروائز وہ الیکشن ایکٹ جو ہے اس کے زمرے میں مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے، وائلیشن ہو جاتی ہے. اس بات کو بھی آپ چھوڑ دیں. الیکشن کے اندر جو ہے وہاں پہ ہماری 2 انسانی ہمارے ورکر جو ہیں وہ مارے گئے، ہمارے ایم این اے زخمی ہوئے، کئی لوگ زخمی ہوئے، ہمارے پولنگ ایجنٹ وہاں پہ نہیں پہنچنے دیے گئے. الیکشن سے پہلے کہا گیا کہ یہ 12 سیٹیں جو ہیں وہ حاضرین والے ہماری جیبوں میں ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود جو ہے کون سی کمپلشن ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ہی کھڑے ہونا ہے، تو ہم اپنے تحفظات کا بھی اظہار نہیں کریں. ایک آخری بات میں آپ کو بتاؤں، جی اب آپ کو دیکھ لیں کہ پی ایم ایل این کس حد تک چلی گئی ہے کہ ابھی کشمیر کا الیکشن میڈم جو ہے 3 فیزز میں انہوں نے کرایا، جو کہ زیادتی ہے. جو پہلے دن سے ہم نے کہا کہ یہ بالکل جو ہے پاکستان نے جو اصول طے کیا، پہلے نیشنل اور پروونشل کے الیکشن ایک دن میں الگ الگ ہوتے تھے، اور پاکستانی عوام نے کہا کہ ایک دوسرے کے الیکشن کے اوپر جو متاثر ہوتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں، لہذا ایک ہی دن میں ہونے چاہیے. تو بھائی کیا بات تھی کہ آپ نے کشمیر کا الیکشن 3 فیزز میں کروا لیا. مان لیا چلیں جی، پھر بھی ہم نے کہا کیونکہ ہمیں کشمیر کا رخ، ہواؤں کا رخ نظر آ رہا تھا کہ کشمیری عوام جو ہیں وہ بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ہیں. انہوں نے 2 جب فیزز کروا لی، اب تیسرا فیز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے راولہ کوٹ کی 7 سیٹوں والا بھی فیز وہ باقی ہے. تو اس سے پہلے انہوں نے پی ایم ایل این نے جو لوگ ان کے جیتے ہیں چیدہ ان کو انہوں نے بلا لیا، اور پرائم منسٹر صاحب کو بھی ساتھ بٹھا لیا. ساتھ بٹھا کر جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ میں پرائم منسٹر صاحب یہ بھی کر دیں، پرائم منسٹر صاحب یہ بھی کر دیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ الیکشن پہ اثر انداز یہ نہیں ہونا تو کس زمرے میں یہ آتا ہے. ہاں اگر میں یہ بتاؤں، الیکشن کمیشن آپ دیکھیں اس کے اوپر نہ الیکشن کمیشن نے کوئی ایکشن لی تو کم از کم الیکشن کمیشن کو کم از کم اس صورتحال کی سکروٹنی تو کرنی چاہیے تھی کہ بھائی الیکشن ابھی باقی ہے اور آپ یہ الیکشن پہ اثر انداز نہیں ہونا یا الیکشن کا ریگ کرنے کی زمرے میں نہیں آتا تو کیا آتا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں. ہاں اگر یہ اپوزیشن نے یہ بات کی ہوتی، پیپلز پارٹی نے ایسی کو بات کی ہوتی تو کیا الیکشن کمیشن خاموش رہتا؟ تو میڈم ہماری جو باتیں ہیں، جو قانونی جو ہمارے حقوق ہیں ان کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں، اور ہم ڈیموکریسی جو چاہتی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے اس کے لیے اگر ہم نے بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے کوئی جو ہے ان کے ساتھ یقینی طور پہ اختلافات ہمارے ان کے ساتھ بالکل ضرور ہیں. اور اس کے علاوہ جو جہاں تک کشمیر کا الیکشن، آج بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کے جو 3 فیزز میڈم کمپلیٹ ہوں گے، اور جو ہم نے الیکشن کمیشن کو جو کمپلینٹس کی ہوئی ہیں اور جو شکایت کی ہوئی ہیں وہاں پہ جو irregularities نہیں بلکہ illegalities جو ہیں، اگر ان کو جو دور کیا جائے گا تو وہاں پہ بھی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی بننی چاہیے. اگر یہ فیئر مطلب جو ہے وہ سلوک نہیں کریں گے تو یقینی طور پہ پاکستان پیپل پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے. اچھا سر، یہ پوائنٹ تو جسٹیفائیڈ ہو گیا. اب آپ کے خیال میں ایک اوور آل پی ٹی آئی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا کیا سٹانس ہے؟ بانی چیئرمین کو ہسپتال لے جانے کی بات ہو رہی ہے، اس کو بلاول صاحب نے اپریشیٹ بھی کیا ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ایک اپلیکیشن بھی فائل کر دی گئی ہے کہ جی یہ لے جانا ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ نواز شریف صاحب کو بھی ماضی میں لندن بھیجا گیا تھا. تو آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی اپنا ایک الگ موقف اختیار کرے گی، اور اگر گورنمنٹ اس کے بیچ میں آنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر آپ لوگوں کا کیا سٹانس ہوگا؟ کیونکہ آج ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں بلاول صاحب کی اپوزیشن. بالکل، میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا. دیکھیں میڈم، 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ وہ والی بات کرتی ہے جو عین انصاف قانون کے مطابق ہوتی ہے، ملکی عوام جو ہیں ان کے مفاد میں جو بات ہوتی ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ہم تو آئین اور قانون کے محافظ ہیں، اور ہر انسان کی جان کے لیے جو ہے
اس کے لیے جو ہے ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ علاج معالجہ ان کو ملنا چاہیے. اور سپریم کورٹ نے اگر میڈیکل رپورٹس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک اگر آرڈر کیا تو وہ اکوٹل کا آرڈر، بریت کا آرڈر نہیں ہے، تو یا کہیں پہ گھر میں شفٹ کرنے کا آرڈر نہیں ہے، رہا کرنے کا آرڈر نہیں ہے. اگر علاج کا آرڈر ہے تو میرے خیال میں اس میں جو ہے کوئی کسی قسم کی اس کے اوپر تصادم نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر پی ٹی آئی کو بھی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ گورنمنٹ نے نظر ثانی کے لیے کیوں کیا. میں آپ کو بتاؤں، آپ کو پتہ ہے کہ اس آرڈر کو جو ہے پی ایم ایل این نے جو ہے اس کو ویلکم کیا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کے اوپر کیا ہے، اسی طریقے سے چودھری صاحب جو ہمارے منسٹر آف اسٹیٹ ہیں انہوں نے جو ہے اس کو اچھا آرڈر کہا ہے. اور لیکن جو اپنا ہمارے وزیر قانون صاحب جو ہے انہوں نے میرے خیال میں جو بات کی، میں خود ایک وکیل ہوں، تو ان کے ذہن میں جو تحفظات تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پرزنر رولز ہیں ہمارے پاس پاکستان کا پرزن رولز ہیں، اس کا رول ہے 197. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سزا یافتہ جو ہے اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو علاج کے لیے جو ہے سول ہاسپٹل بھیجا جائے گا، یعنی گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں. ان کا کہنا یہ کہ سپریم کورٹ نے چونکہ اس ایشو کو پیش نظر نہیں رکھا، تو لہٰذا اگر کورٹ اپنا گورنمنٹ ریویو فائل نہیں کرے گی تو ہمارے جیلوں میں جتنے 80,000 لوگ ہیں، کل اٹھ کے کوئی کراچی کا کہے گا کہ میں نے ڈاکٹر رحمان صاحب کے کارڈیک پشاور کے ہاسپٹل میں جانا ہے، یا پشاور کا کو کہے گا میں نے کراچی کے ہاسپٹل میں جانا ہے، تو یہ جو آرڈر ہے یہ پریسیڈنٹ کے طور پہ استعمال ہوگا. تو میرے خیال میں اس میں نہ پی ٹی آئی کو گھبرانا چاہیے اور نہ اس کے اوپر جو ہے ہمیں آپس میں کوئی جو ہے بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک سر، بالکل کلیئر ہو گیا کہ یقیناً اس چیز میں پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہی ہوگی. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. شہادت اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان پیپلز پارٹی ہیں، اور بڑے کلیئرلی انہوں نے اسٹانس بھی رکھا پارٹی کا بھی، اور اس وقت جو پولیٹیکل سینیریو چل رہا ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد کچھ دفاعی لحاظ سے بلوچستان میں جو پروگریسو آپریشنز چل رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سیاسی ڈیولپمنٹ بڑی تیزی کے ساتھ اس وقت ملک میں رونما ہو رہی ہیں، اور اپوزیشن اور حکومتی جماعتیں دونوں ہی بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہیں، بالکل اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری افواج ہیں وہ بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت تیزی سے کام کر رہی ہیں. اور اس کے ثبوت یہ ہیں کہ بلوچستان میں جہاں ایک طرف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کامیابی کے ساتھ جاری ہیں، وہیں بڑی حد تک یہ امید کی جا رہی ہے کہ دہشت گردی کا جو ایک دباؤ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، اس میں بھی کسی حد تک کمی آئے گی. اسی کے حوالے سے ہم ذرا تفصیلی بات کریں گے اس سیگمنٹ میں، اور میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں بریگیڈیئر قارول حسن صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ فرمائے گا کہ پچھلے کئی ماہ سے ہم دیکھ رہے تھے کہ آن اے ریگولر بیسز لیکن بڑے لمیٹڈ طریقے سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جا رہے تھے بلوچستان میں. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ ابھی تک کس حد تک اس سے فرق پڑا ہے؟ کیونکہ انسیڈنٹس تو آن اینڈ آف کہیں نہ کہیں ابھی ہو رہے ہیں، لیکن خاص طور پر بلوچستان اور کے پی کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو آپ کو کہاں لگتا ہے کہ زیادہ بہتر رزلٹ سامنے آ رہے ہیں اور کسی حد تک دہشت گرد بھی دباؤ میں آئے ہیں؟ جی بہت شکریہ. آئی تھنک جو دہشت گردی ہے پاکستان میں وہ بیسیکلی ایک ٹرائنگل ہے، اس کا آئی تھنک ہونا ڈسکس کرنا ضروری ہے. دین وی کم ٹو جو فرنٹی آرگنائزیشنز ہیں، اس میں ڈیفینیٹلی بیس افغانستان میں ہے، بیکاز ایران کے ساتھ بھی کافی حد تک آئی تھنک جو بارڈر ہے ہمارا وہ سیکیور ہے، اور وہاں سے اگر کچھ ہے تو بہت لمیٹڈ ہے. بٹ مینلی جو بیس ہے افغانستان، بیکاز انسرجنسی میں یا دہشت گردی میں بیس آف آپریشن جو بڑا کرٹیکل ہوتا ہے دونوں سائڈوں کے لیے. پیچھے پہ لاجسٹک سپورٹ آپ کہہ لیں یا فائنینشیل سپورٹ بھارت بھی کر رہا ہے، بلکہ آئی وڈ سے کہ ان کی ٹیکنیکل ایڈوائز بھی شامل ہے. اور پھر فرنٹ پہ دو بڑی آرگنائزیشن ہیں ٹیررسٹ جو ہے، ایک فتح الخوارج اور فتح الہندوستان ہے. اسپیسیفکلی جو بلوچستان اور کے پی کی اگر بات کریں، باقی ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر بھی کچھ چیلنجز ہیں، گورننس کے ایشوز ہیں دونوں صوبوں میں جو فرنٹ لائن صوبے ہیں. اور کے پی میں جو ہے اس مور آف پولیٹیکل نیچر کا ہے، جس میں جو ہے زیادہ فوکس جو ہے پارٹی کا وہ پالیٹکس پہ رہا ہے، ڈیفینیٹلی اپنے لیڈرشپ پہ. وہاں پہ صاف ظاہر ایک تھوڑا فوکس کام ہوتا ہے. بلوچستان میں ایشو ذرا ڈفرینٹ ہے، وہاں پہ بیسیکلی اونرشپ بائی دی کانسٹیچوئنسیز جو ہے، جو لیڈرشپ ہے. بہت پہلے بھی میں بات کی تھی کہ تقریباً 100 سینیٹر ایم این اے ایم پی ایز بنتے ہیں بلوچستان کے، جس میں سب پارٹیز کی ریپرزنٹیشن ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اونرشپ کی بات آتی ہے تو وہاں پہ بہت آئی وڈ سے بڑا ڈائلیوٹیڈ رسپانس ہے. 3-4 لوگ ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ کے ساتھ چلتے ہیں. آف کورس ایگزیکٹو میں تو سرفراز بگٹی صاحب فرنٹ سے لڑ رہے ہیں، لیکن باقی آپ بڑی کم آوازیں سنیں گے، بڑا آئی وڈ سے منافقت کی حد تک
رئیس ثانی صاحب کا بیٹا ہو گیا، شفیق مینگل صاحب ہیں، یا کچھ چیزہ جو ہیں، ادروائز بڑی خاموشی ہے. اور یہ آئی تھنک سب سے بڑا گیپ ہے بلوچستان میں، بیکاز اگر آپ ایم این اے ایم پی اے ہیں، علاقے کے سینیٹر ہیں، تو آپ کا ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے کانسٹیٹوئنسی کے ساتھ، اور ہر چیز کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے لینڈ کروزر پہ پھرنا ہے اور باقی جو آپ نے صرف نہیں، پولیٹیکل بات لیکن چیت کرنی ہے. معذرت وقار صاحب، سر میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. اگر آپ بلوچستان یا کے پی کے لوگوں سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں لائف تھریٹس ہی اتنے ہیں. اب بلوچستان میں تو ٹی ٹی پی کی بھی پرچیاں ملنی شروع ہو گئی ہیں کچھ اطلاعات کے مطابق. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں یہ سیکیورٹی میجرز میں آ گیا ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خود جان کے اس حوالے سے تھریٹس ملتے ہیں، اس لیے بھی شاید یہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. تو اس کے لیے گورنمنٹ کی سطح کے اوپر کچھ کیوں نہیں کیا جاتا، صوبائی گورنمنٹ کے لیول پہ؟ یہ آئی تھنک میں اسی طرف آ رہا تھا. جی. میں وہی بات کر رہا ہوں. بیسیکلی دیکھیں، جب آپ نے پرویلیجز لینی ہے نا لیڈرشپ کی، اور یہ فرنٹ لائن کے صوبے ہیں، تو پھر دونوں صورتوں میں لینی پڑتی ہے نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس بہانے جو ہے، ابھی صرف میں اختر مینگل صاحب کی بات کروں گا کہ وہ سٹنگ ایم این اے بھی ہیں، وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں بلوچستان کے، اور اللہ کے فضل سے بڑا بزنس ہے ان کا. لیکن آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے جو ایز اے لیڈر جو ہے، بجائے اس کے جنرلی یو فائنڈ، اب ایک بھائی تو خیر لشکر بلوچستان چلا رہا ہے، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ سارے سردار کریں، باقی ایکسیس کا بھی ایشو ہے، کیپیسٹی بلڈنگ ہے. لیکن پاکستان آرمی، انٹیلیجنس، فرنٹیئر کو پولیس، وہ تو لڑ رہی ہے. لیکن یہ آئی تھنک پہلے بھی بات ہوئی کہ پولیٹیکل اونرشپ میں تو بڑا فرق پڑتا ہے. ابھی آ جاتے ہیں کہ جو ٹرائنگل کو ٹوٹل اس کو ٹیکل کرنا ہے، اس میں کچھ سلور لائننگ آئی فورس سی. ایک تو افغانستان کے اندر ایک بہت بڑا چیلنج بن رہا ہے، جو شاید ان کی گورنمنٹ کے لیے فرسٹ ٹائم ابھی 5ویں سالگرہ انہوں نے منائی ہے، کہ اتنا کہ شاید ابھی طالبان کو ود ان افغانستان دیکھنا پڑے. اور باقی جو ہے اس میں کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تھوڑا بنا کے رکھیں. دیر آر ہیوج چیلنجز ان ناردرن افغانستان. اس کا مطلب ہے کہ جو بیس آف آپریشن ہے، اگر اس کو اپنی پڑ جاتی ہے، تو آئی تھنک دس از اے سلور لائننگ. وٹ ایور دا ریزن، افغان عوام اٹھ رہی ہے، خواتین ہیں، یا ناردرن ریزسٹنس فرنٹ ہے، یا بدخشان والے ہیں، تو اس ایک تو سے فرق پڑے گا، بیکاز ان کو بھی اپنے جو ہے ڈائیورٹ کرنے پڑے. ابھی بھی بڑی میجر انہوں نے ایفرٹ ڈائیورٹ کی تھی بدخشان میں. ایسا لگا تھا کہ آدھی طالبان کی فورس ادھر گئی ہے جسٹ ٹو کویل دس ریبیلین. بالکل. تو اس کا ایک سیلوٹری افیکٹ ہے گا. دوسرا جو ہے، جو پیس پاکستان سعودی عربیہ ترکیہ کا ایک ڈیفینس اگریمنٹ ہوا، اس کا بھی ایک انڈائریکٹ امپیکٹ آنا ہے دونوں پہ، بھارت پہ بھی، طالبان پہ بھی، اور انسرجنسی پہ یا ٹیررزم پہ. وہ یہ ہے کہ اس میں ترکیہ اور سعودی عربیہ کا اپنا کافی لیوریج ہے افغانستان کے اندر، فائنینشیل بھی ہے، آنا جانا بھی ہے، اور ڈپلومیٹک بھی ہے. تو وہاں سے بھی ایک پریشر بنے گا. اور دوسرا آئی تھنک جو پاکستان کو ایک تھریٹ رہتی تھی بائی ڈائریکشنل، اس میں کافی کمی آئے گی، بیکاز ناؤ پیپل ہیو ٹو تھنک 10 ٹائمز، بیکاز ناؤ یو ار ان الائنس. تو یہ ہے. باقی آئی تھنک جو دا وے آئی سی، یہ جو جون کے بعد جو ٹائم گزرا، اس میں آپ دیکھیں انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی اسٹیپ اپ ہوئے، اور ٹیررسٹ آر آن دا رن. اس میں آپ دیکھیں سافٹ ٹارگیٹنگ کافی زیادہ ہے، چاہے خواتین ہے، چاہے مزدور ہیں، بالکل. واٹر پائپ لائن ہے، which indicates کہ فرسٹریشن ہے. اور سیم از ہیپننگ ان کے پی میں اس لیے کمپلیکیٹڈ کہ کافی ساری تعداد آلریڈی انفلٹریٹ کر کے اندر آ گئی تھی. آئی فیل کہ 2026 ول بی ڈیسائسو اینڈ شوڈ بی ڈیسائسو، کہ اس میں آپ کو بگننگ آف دی اینڈ آف ٹیررزم نظر آنا شروع ہو جائے گا. اینڈ بائی مڈ آف 2027 آئی تھنک پاکستان شوڈ ریپ اٹ اپ. اور اگر چیزیں پازیٹیولی چلتی رہتی ہیں، اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو دس ٹرائنگل، تو اس سے بڑا فرق پڑے گا. اچھا سر، جس طرح آپ نے ابھی بات کمپیریزن کیا ہے بھارت اور افغانستان کا بھی، کہ جو تبدیلی اس وقت آ رہی ہے پاکستان میں، اس کا ریفلیکشن وہاں نظر آئے گا. ایک تو آپ کے خیال میں یہ جو اندرونی رفٹس اٹھ رہے ہیں ٹی ٹی پی کے کچھ گروپس کے، پہلے بھی حالت مجبوری ساتھ تو تھے، لیکن آپ کے خیال میں جو حالات وہاں کے ہیں، اب انٹرنیشنل میڈیا جیسے فرانس 24 وغیرہ نے بھی ریسنٹلی ان کے حوالے سے جو رپورٹس وغیرہ دی ہیں، اس سے کھل کر ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ انتہائی پور آرگنائزیشن کے طور پر اور پور گورننس کے طور پر کام کر رہی ہے وہاں کی گورنمنٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل پریشر بھی ایک تو یہ کہ اس رجیم کے اوپر ہوگا، اور دوسرا جو بھارت کا انفلوئنس ہے، اس سے کیا افغانستان پیچھا چھڑانا چاہتا ہے؟ ابھی کچھ وقت پہلے بھی بھارت گئے ان کے وزیر خارجہ، مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر انہوں نے بات کی ہے، چاہتے ہیں، لیکن پھر جو انڈیا کا انفلوئنس آتا ہے اس سے پاکستان سے وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس پہ کر لیتے ہیں. اس میں آئی تھنک 3-4 چیزیں اہم ہیں. ایک تو دیکھیں طالبان جب آئے ہیں، اینڈ آئی تھنک اگینسٹ آر ایکسپیکٹیشن، اینڈ وی نیور وانٹڈ کہ وہ سبسرفینٹ بن کے رہے. افغانستان پاکستان نے کبھی نہیں چاہا. تو یہ تھا کہ شوڈ بہیو لائک اے نارمل اسٹیٹ. لیکن دے تھاٹ، اور کوئی آئی تھنک خام خیالی تھی کہ وہ پریشرائز کریں گے، کنسیشن ڈرا کریں گے. اور بھارت حاضر ہے، واز اویلیبل، ایک اسپیس تھی، دے گیٹ کپل آف ملین آف ڈالر. لیکن اماؤنٹ آف کریڈیبلٹی
اور جو آپ کہہ رہے ہیں گڈ ول انہوں نے لوز کیا ایریا میں. اچھا ابھی افغانستان کے اندر جو ہے نا سین کے بارے میں ابھی بات ہونا شروع ہے. ہم لوگ تو آلموسٹ 1 سال سے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے اندر 3-4 ابھی آئی تھنک جب یہ اینیورسری ہوئی 5ویں سالگرہ اس پہ پھر کافی لوگوں نے انالیسس کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ عوام ناخوش ہے. آنیسٹلی آج آپ ایک سروے کرائیں, الیکشن تو بڑا مشکل ہے افغانستان میں, میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ 99% پیپل وڈ ووٹ اگینسٹ دیم. مطلب پیپل آر فیڈ اپ. 80 to 90% پاورٹی ہے. ابھی بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ پچھلے ہفتے کے ایک باپ اپنی بچیاں فروخت کر رہا تھا 10 سال سے چھوٹی, تاکہ اپنے جو 10 سال سے بڑے 2 بیٹے ان کو پال سکے. سو دس از دا کائنڈ آف. باقی ٹھیک ہے طالبان جو ہے وہ لینڈ کروزر پہ بھی پھلیں گے, پیسہ بھی ہے, پگڑیاں پہنیں گے کرف لگی ہوئی اور کھیڑیاں پہن کے, لیکن یہ کہ دس از ناٹ افغانستان. پھر آ جاتی ہیں خواتین جو کہ دیکھیں انہوں نے ریپبلک کا ایک ٹیسٹ لیا ہوا ہے پچھلے جو لیٹ سے ان سے پہلے 18-19 سال تھے, بزنس میں تھیں, they were into media, they were into education, health sector میں تھیں اور گورنمنٹ میں بیٹھتی تھیں. آئی تھنک 3-4 تو ان کی ایم پیز تھیں. وہ سارا ختم ہو گیا, دے آر لٹرلی لاک ڈاؤن. اور سنا ہے اب اتنا بڑا گیپ کریٹ ہو, دیکھیں 5 سال سے تو وہ 6ٹھی کلاس سے آگے نہیں پڑھ رہی. تو جسٹ امیجن کی فیوچر کیا ہوگا. اس کا مطلب آئندہ نہ کوئی وہاں نرس ہوگی نہ ڈاکٹر ہوگی خواتین میں سے, اور نہ کوئی انجینئر ہوگی. اور اس کا مطلب کہ آپ بالکل آدھی پاپولیشن کو آپ نے ڈس انفرچائز کر. یہ دیکھیں سسٹینیبل نہیں ہے. اگر بھارت میں ایک پارٹی کھڑی ہو سکتی ہے تو افغان عوام کی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, ایک مونولتھ ہے اور قبضہ گروپ ہے. تیسری آ جاتی ہے باقی جو کمیونٹیز ہیں, اس میں دیکھیں تاجکس کافی بڑی تعداد میں, آئی تھنک 23-24% ہیں, ازبیکس ہیں, ہزارن ہیں, نورستانی ہیں, باقی ہرات والے ہیں, فارسی دار. یہ لوگ بہت زیادہ تنگ ہیں. پشتون پہ میں آتا ہوں کہ وہ کیوں تنگ ہیں. وہ اس لیے کہ جو ابھی بھی جمعہ خان والا انسیڈنٹ ہوا جس میں اس نے بغاوت کی, جو میرے خیال میں شاید نورا کشتی تھی, لیکن الٹیمیٹلی تاجک لوگ ہیں. دے سیٹ جی کہ آپ یہاں گولڈ مائنز آپ لوٹ مار میں چاہیے ہوئی ہے, باہر سے آپ گورنر اپوائنٹ کرتے ہیں. تو وہ جو پاور کا شیئرنگ ہے وہ بھی نہیں ہوا, انکلوسیونیس نہیں ہے. تو دیکھیں ایک نارمل ریزسٹنس. ابھی ایک ویبینار ہوا ہے آئی تھنک پرسوں, جس میں جو پرانی لیڈرشپ تھی ساری کی ساری تھی. لائک عطا نور تھا, دین یو ہیڈ احمد مسعود واز دیئر, پھر عبدالرب رسول سیاف تھا جو پرانے لیڈرز ہیں, برانی صاحب کا بھی آئی تھنک بیٹا تھا. اس کے علاوہ جو لبرل باہر بیٹھے ہوئے ہیں, عبدالرشید دوستم, مینس کہ یہ جتنی پرانی ریپبلک ٹائم کی لیڈرشپ ابھی کم از کم پولیٹیکلی یونائٹ ہو رہی ہے, اینڈ دے ور کالنگ کہ یہ بلیک ڈے ہے اور ہمیں چینج چاہیے. تو دیکھیں یہ چیزیں جو ہے. اچھا ابھی آئی تھی پشتون بیلٹ. پشتون بیلٹ جنرلی کابل کندھار کی لائن آپ ڈرا کریں اور آپ ایسٹ اور ساؤتھ میں آ جائیں, یہ جنرلی یہ پشتون بیلٹ ہے. یہاں پہ لوگ کیوں تنگ ہیں؟ بیکاز ان کا ذریعہ معاش تجارت ساری کنیکٹڈ تھی ود پاکستان. خیبر پاس ہے یا چمن ہے اور باقی راستے ہیں, اور چاہے اس کو آپ تجارت کہہ رہے ہیں سمجھ لیں, پھر آنا جانا بہت تھا. 3 لاکھ افغان کراس کرتا تھا ہر مہینے. یہ میں بات کر رہا ہوں 2 سال پہلے کی, پاکستان آنا جانا تھا. وہ سارا کٹ آف ہوا ہے بیکاز آف دیئر پالیسی. ٹھیک ہے اس میں آپ کہتے ہیں پشتون نیشنلزم میں کچھ لوگ فیل کرتے ہیں جی ٹھیک ہے پشتونوں کی گورنمنٹ تو ہے نا, لیکن الٹیمیٹلی آپ اکنامک لائف لائن کٹ ہو چکی ہے. بالکل. ایران والا راستہ بھی بند ہے. تو آئی تھنک یہ سارا کچھ اگر آپ دیکھیں تو اتنا آسان نہیں ہے. دیٹس وائی ابھی کوئی کال شال کی ہے طالبان نے بھی جی کہ ہمیں اچھے تعلقات چاہتے ہیں, لیکن اگر منافقت کریں گے تعظم کریں گے تو دیر از نو اسکوپ. اچھا اور سر, میرے خیال میں جی سر یہ فرمائے گا اسی کو اگر میں کنیکٹ کروں امریکہ کے ساتھ, تو اب یہ بھی سننے میں آ رہا تھا جس طرح طالبان نے امریکہ کو بھی اپروچ کیا ہے کہ کچھ ہمارے لیے ریلیف پیدا ہو, تو اس کو بھی انہوں نے وہاں سے کنڈیم کیا ہے امریکہ نے کہ پہلے آپ اپنے سسٹم کو تو ٹھیک کریں. یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں اس وقت جو امریکہ ایران کا سچویشن پائل اپ ہوئی ہے, پاکستان کی وجہ سے بڑی حد تک صورتحال بہتر ہوئی ہے. ایک تو امریکہ کا ٹرسٹ کتنا بڑا ہے پاکستان کے اوپر, اور دوسرا یہ جو پاکستان کا سٹانس رہا ہے افغانستان اور انڈیا سے متعلق, اس کو کتنی انڈورسمنٹ ملی ہے خاص طور پر بڑے ممالک کے سامنے؟ آئی تھنک پاکستان نے پچھلے 2 سال میں تو ڈپلومیٹیکلی کافی زیادہ آئی تھنک گیپ کور کیا ہے. پہلے آلدو ابھی بھی آپ ٹرانزیکشنلی کہیں گے, لیکن اٹ واز بیسیکلی نون ایز اے ٹرانزیکشنل ریلیشن, یعنی کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی. لیکن ابھی اسٹریٹجک کنورجنس نظر آئی ہے. اکنامک ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی گوگل بھی آئی تھنک کل آئے ہیں یہاں پہ جو اپنا آفس کھولا ہے. امریکن انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے. ایک بڑا اچھا بیلنس ہے وتھ چائنا, ایون رشین فیڈریشن, امریکہ کے ساتھ. اور پھر جو رول پلے کیا ہے پاکستان نے امن کے لیے, اٹ واز اپریشیٹڈ بائی پریزیڈنٹ ٹرمپ. ساری دنیا کہہ رہی تھی فرسٹ ٹائم کہ 2 بڑے متحرک گروپ جو ہیں, یہ یورپین یونین سوری یورپ میں آرٹیکلس چھپے ہیں, ابھی میں یاد ہے میگزین کا بھی پچھلے ہفتے آیا ہے کہ جی جو یورپین یونین کا لیٹس سے ویٹ تھا ان دا ریجن, وہ بھی پاکستان نے پریس کر. دس از دیئر ریڈنگ. اور اس میں اٹ ہیز اے ٹرسٹ آف پریزیڈنٹ ٹرمپ آلسو اینڈ ایران آلسو ریجن کا. تو آئی تھنک یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ابھی بلکہ شیو شنکر مینن کا بھی انٹرویو ہو رہا تھا انڈیا میں, ندی راجدان نے کیا. ہی واز سیئنگ کہ جی یہ بالکل آؤٹ آف پروپورشن کام کیا ہے,
اینڈ ٹیکنیکلی دے ور اپریشیٹنگ یار بڑے اسمارٹ طریقے سے موو کیا. تو یہ آئی تھنک ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے کہ پاکستان کے پاس جو ڈپلومیٹک اسپیس بنی ہے, اور جی اس کی وجہ سے جو آپ بائیلیٹرل ریلیشن شپ آپ دیکھیں وہ بھی بڑھے گا. یو ول فائنڈ مور انویسٹمنٹ. ابھی منرلز میں بھی وہ کرنا چاہتے ہیں. باقی دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشن ناٹ اے اسٹریٹ فائٹ جو ہے, یا لیٹس سے کوئی اسٹریٹ ریلیشن شپ نہیں ہوتا ہمسایوں کا. اسٹیٹ سے اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں, اور جو اس میں جہاں پہ کنورجنس ہے آئی تھنک وہاں پہ پاکستان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. گلف میں آپ کہیں کہ اتنی بڑی اتنی گڈ ول کریٹ ہوئی ہے کہ یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. ترکیہ میں ابھی یہاں پہ آپ آ جائیں, the way they are celebrating because ایک میوچل پہلے بھی ایک بردرہڈ تھی, but now you are into an alliance. یہ I think unprecedented time ہے پاکستان کی ڈپلومیٹک ہسٹری میں. بالکل ٹھیک سر, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ہمارے ساتھ تھے سینئر ڈیفینس بریگیڈیئر ریٹائر وقار الحسن صاحب. ایک بہت ہی ہسٹورک مومنٹ ضرور رہا ہے 2026 میں, جب ایران اور امریکہ کے کانفلکٹ میں پاکستان کی پوزیشن نمایاں ہوئی, اور ابھی تک پاکستان کی وہ پوزیشن اس مسئلے کو ثالثی کے ذریعے حل کروانے میں سب سے زیادہ پرومیننٹ نظر آتی ہے. اور ابھی جو ٹائم گین کیا جا رہا ہے وہ ایک ثالث کے طور پر پاکستان بیک اینڈ کے اوپر اور دیگر ممالک کے ساتھ بھرپور طریقے سے کام کر رہا ہے. لیکن انٹرنلی پاکستان کو جو مسائل افغانستان یا بھارت کی وجہ سے درپیش ہیں, ان کی بھی اب بڑی حد تک جو ہے وہ جو ایک انڈورسمنٹ ہے وہ دنیا بھر سے پاکستان کے اسٹانس کے اوپر مل رہی ہے, اور یہ یقیناً پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.